اسی طریقے سے آنے والی حدیث کریمہ میں بھی معنی ظاہر مراد نہیں لے سکتے، اور وہاں پر بھی معنی باطنی مراد ہے تو یہاں پر بھی معنی ظاہر مراد نہ ہو کر کے وہ معنی مراد ہوگا جو معنی سنت اور کتاب سے مخالف نہ ہو۔ اصل میں ان حدیثوں کو پڑھنا اور امام طحاوی کا جو مقصد ہے اس کتاب کے لکھنے کا، آپ اس میں غور کریں، اور غور کرنے کے بعد یہ اندازہ لگائیں کہ امام طحاوی کا طریقہ استدلال کیا ہے، کس طریقے سے یہ قرید کرتے ہیں عبارتوں میں، اور کس طریقے سے اس معنی کو سمجھتے ہیں اور پھر ان معانی کا تقابل کرتے ہیں دونوں دوسری حدیثوں سے اور کتابوں سے۔ جب یہ چیز ہم ان باتوں پر غور کریں تو ہمیں بالکل بات واضح ہو جائے گی، اور اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ ہمیں دوسرے مقامات پر بھی آپ کو بھی تحقیق اور دقیق نظر کرنے کا موقع مل جائے گا، اور وہ طریقہ بھی آپ جانیں گے۔ مثلا بہت ساری حدیثیں ہیں جو دیابنا وغیرہ جو حدیثیں پیش کرتے ہیں، اور انہی حدیث کریمہ کو ہم بھی پیش کرتے ہیں علم غیب پر، لیکن ہم معنی پر غور کرتے ہیں، اور پھر معنی پر غور کرنے کے بعد ہم پتہ لگاتے ہیں کہ نہیں، یہ معنی مراد ظاہری یہاں پر نہیں ہے۔ تو اسی طریقے سے اگر ہم غور کریں اور سمجھنے کی کوشش کریں تو ہمیں بھی مسائل کے سمجھنے اور ان کی عبارتوں میں قرید اور ان کی عبارتوں کی تحقیقی نظر سے دیکھنے کی قوت پیدا ہو جائے گی۔ لہٰذا ہمیں ضروری ہے کہ ہم امام طحاوی کے طریقے استدلال کو اور طریقے تفہیم کو غور سے سمجھیں۔ اب امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ماقبل میں یہ بیان کیا تھا کہ بیر بضعہ کے سلسلے میں جو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا قول ہے ان الماء لا ينجس شیء، تو اس کا معنی ظاہر مراد نہیں ہو سکتا ہے، اور نہیں ہو سکتا۔ جو ہم نے یہ معنی لیا ہے کہ معنی ظاہر مراد نہیں ہے، اس پر ہم نے بہت ساری غور و خوض کیا۔ غور و خوض کرنے کے بعد ہم نے دیکھا کہ اس طرح کی احادیث کریمہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں، اور وہاں پر معنی ظاہر مراد نہیں ہے۔ اے مالک، اے متبعین مالک، آپ بھی اس کو مانتے ہیں اور سمجھتے ہیں۔ ان میں سے پہلے ایک مثال انہوں نے پیش کی کہ کہا کہ قد رأیناہ علیہ الصلوۃ والسلام قال المؤمن لا ينجس، لا المؤمن لا ينجس، مومن کیا ہوتا ہے؟ ناپاک نہیں ہوتا ہے۔ اب ناپاک، اب یہ حدیث کریمہ ہے، اب اس حدیث کو امام طحاوی نقل کر رہے ہیں۔ حدثناہ ابن ابی داؤد قال حدثنا المقدمی قال حدثنا ابن ابی عبدی عن حمید وحدثنا ابن خزیمہ قال حدثنا الحجاز بن منہال قال حدثنا حماد عن حمید عن بکر عن ابی رافع عن ابی ہریرہ۔ اب اس حدیث کی جو راوی ہیں جناب ابو ہریرہ ہیں، وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ان کا خود کا بیان ہے۔ قال لقیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وانا جنب، کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اس حال میں کہ میں جنبی تھا، میں ناپاک تھا۔ فمد یدہ الیہ، آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کو میری طرف بڑھایا۔ فقبضت یدی عنہ، تو میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا ہاتھ کھینچ لیا، یعنی اپنے ہاتھ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں نہ دیا۔ وقلت، اور نہ دینے کی وجہ کیا تھی وہ بیان کر رہے ہیں۔ نہ دینے کی وجہ کی تھی کیا تھی جو میں نے ہاتھ نبی پاک کی جانب نہیں بڑھایا؟ وقلت، میں نے کہا انی جنبن، میں تو کیا ہوں؟ ناپاک ہوں۔ انی جنبن، میں تو ناپاک ہوں، جنبی ہوں۔ فقال، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ ان المسلم لا ینجس، بے شک مسلمان نجس نہیں ہوتا۔ وقال علیہ السلام
فی غیر حاضل حدیث، اور اس حدیث کے علاوہ میں نبی اکرم نے فرمایا ان الارض لا تنجس، زمین ناپاک نہیں ہوتی۔ اب ان دونوں حدیثوں کا اگر ظاہری معنی مراد لیں گے کہ آدمی ناپاک نہیں ہوتا، تو پھر ان حضرات کا یہ کہنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کا یہ فرمانا کہ آدمی کیا ہوتا ہے، ناپاک نہیں ہوتا ہے، تو پھر قرآن کی آیت ان کنتم جنبا فطہروا، اس کا معنی کیا مراد ہوگا؟ اور پھر دوسرے مقام پر خود نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عمل موجود ہے۔ خود نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے موجب جنب کو موجب غسل مانا، موجب غسل کہا، پھر کہا زمین جو ناپاک نہیں ہوتی، اس کا معنی کیا کہ وہ بالکل ناپاک نہیں ہوتی۔ پھر اس حدیث کا کیا مطلب ہوگا کہ خود نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عمل موجود ہے اس حدیث پاک میں کہ وفد عبد قیس آیا نبی پاک کی بارگاہ میں، تو آپ نے ان کے لیے مسجد میں خیمہ لگوا دیا، تو اس میں سے ایک بدو، ایک دیہاتی کھڑے ہو کر کے پیشاب کرنے لگا، تو صحابہ کرام انہیں ڈانٹنے لگے، تو نبی پاک نے فرمایا چھوڑ دو انہیں، اپنی حالت پہ پیشاب کر لیا۔ پھر آقا کائنات نے پانی منگا کر کے اس جگہ پانی ڈلوایا۔ ایک حدیث میں ہے اس جگہ زمین کو کیا کیا، آپ نے کھدوا کر کے وہ مٹی باہر پھینکوا دی۔ اگر اس حدیث کا معنی کہ زمین ناپاک نہیں ہوتی، تو پھر اس حدیث کا کیا جواب ہوگا؟ تو گویا کہ یہ حدیث اس حدیث کی بالکل مخالف و مناقض نظر آ رہی ہے۔ تو گویا کہ سمجھ میں آ گئی بات کہ ان الارض لا تنجسو کا معنی ظاہری مراد نہیں ہے، اور یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ سے فرمایا کیوں ان الارض لا تنجسو، کہ زمین ناپاک نہیں ہوتی۔ اس کو ہمیں سمجھنا ہے کہ آخر کار نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عمل دوسری حدیث میں یہ موجود ہے، پھر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمین ناپاک نہیں ہوتی۔ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قول میں تضاد لازم آ رہا ہے۔ تو ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جناب ابو ہریرہ سے یہ لفظ فرمایا کیوں؟ تو محدثین نے اس کی تشریح میں فرمایا کہ یہاں پر جناب ابو ہریرہ کو یہ شک پیدا ہو گئی تھی کہ زمین ایک ایسی شے ہے، زمین مٹی ایک ایسی شے ہے کہ اس کے اندر ناپاک جیسی چیزیں جو سیلانی ہوتی ہیں، جو جس کے اندر رقت ہوتی ہے، وہ زمین کیا کر لیتی ہے، جذب کر لیتی ہے۔ اب جذب کر لیتی ہے تو اب اس سے نہ اس کو نچوڑا جا سکتا ہے، نہ اس سے اس ناپاک شے کو نکالا جا سکتا ہے۔ تو اب یہ مٹی تو ناپاک ہمیشہ رہے گی، پاک ہو ہی نہیں سکتی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کی اس خیال کو رد فرمایا اور فرمایا جو خیال تم نے کیا ہے یہ خیال صحیح نہیں ہے، بس زمین کے اوپر پانی بہا دینے سے اب زمین کیا ہو جاتی ہے، پاک ہو جاتی ہے، اب نجس نہیں رہتی۔ جیسا کہ دوسرے حدیث پاک میں خود نبی نے فرمایا ان طہارت الارض یبسھا، کہ زمین کی پاکی کیا ہے، اس کا سوکھ جانا۔ تو اب یہ سوکھ جانے سے یا اوپر پانی بہا لینے سے اب جو یہ خیال تھا کہ مٹی نجاست کو جذب کر لیتی ہے اور جذب کر لینے کی بنیاد پر وہ ہمیشہ ناپاک رہے گی، پاک نہیں ہو سکتی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کے اس خیال کو رد کیا اور کہا ایسا نہیں ہے، اگر اس پہ پانی بہا دیا جائے، نجاست اس سے دور کر دی جائے تو مٹی پھر کیا ہو جائے گی، پاک ہو جائے گی، جذب کا مسئلہ یہاں پر نہیں ہے۔ تو اب ہمیں دیکھنا اس حدیث میں کیسے اور کیا، تو کہا انا جنب فمد یدہ الی، تو کہہ رہے کہ میں جنبی تھا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میری جانب ہاتھ بڑھایا، فقبضت یدی عنہ، تو میں نے اپنے ہاتھ کو ان سے کھینچ لیا، وقلت انی جنب، میں جنبی، وقال سبحان اللہ ان المسلم لا ینجس، فرمایا بے شک مسلمان جو ہوتے ہیں نجس نہیں ہوتے۔ تو اب یہاں پر یہ قول
حضرت ابو ہریرہ کا یہ سمجھ میں آ رہا تھا کہ میں ناپاک ہوں تو ہو سکتا ہے کہ میرا بدن بھی کیا ہو گیا ہو. باطنی نجاست کو جناب ابو ہریرہ نے ظاہری نجاست پر حکم لگایا کہ شاید میرا دست بھی، میرا ہاتھ بھی کیا ہے، ناپاک ہو، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے ہاتھ میں میرا ہاتھ جائے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ بھی کیا ہو جائے، ملوث بن نجاست ہو جائے. تو اس وجہ سے آپ نے اپنے ہاتھ کو کھینچا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب ابو ہریرہ کے اس خیال کو بھی رد فرمایا کہ باطنی نجاست صرف ارکان مخصوصہ یا عبادت مقصودہ کی ادائیگی کے لیے اس کے لیے پاکی شرط ہے. مثلا اب نماز، آدمی جنبی ہے تو اب اس کے لیے باطنی نجاست جو ہے اس میں اس کا غسل کرنا لازم اور ضروری ہے. باطنی نجاست کا دور کرنا کیا ہے، لازم اور ضروری ہے. لیکن اگر کوئی پاک شے اس کے بدن سے ٹچ ہو جائے، یا وہ اپنا دست یا اپنا ہاتھ یا اپنا بدن کسی پاک شے میں لگا دے، ٹچ کر دے، تو اس لگانے سے، ٹچ کرنے سے پاک شے ناپاک نہیں ہوگی. ہاں البتہ اس کے اندر باطنی نجاست موجود ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جناب ابو ہریرہ کے اس خیال کو بھی رد فرمایا. یہ باطنی نجاست کو ظاہری نجاست پر قیاس مت کرو، اس سے آدمی ناپاک نہیں ہوگا. تو فرمایا انه ليس على الارض ان المسلم لا ينجس، مسلم نجس نہیں ہوتا. وقال علیہ السلام فی غیر هذه الحدیث، اور اس حدیث کے علاوہ میں فرمایا ان الارض لا تنجس، یہ مٹی ناپاک نہیں ہوتی. آپ کہیں جو معنی ہم نے بتایا کہ حضرت ابو ہریرہ کے خیال کو آپ نے رد فرمایا، جو انہوں نے قیاس کیا تھا کہ باطنی نجاست کو قیاس کیا تھا ظاہری نجاست پر. ایسے ہی مٹی کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ کا خیال تھا یہ کہ وہ مٹی تو شے نجس کو اپنے اندر جذب کر لیتی ہے، اب اس کے پاکی کا کوئی سوال ہی نہیں ہوگا. تو جناب ابو ہریرہ کو کے اس خیال کو اللہ کے نبی نے رد فرمایا کہ پانی پاک کر لینے سے مٹی کیا ہو جائے گی، پاک ہو جائے گی، اور پاک کرنے کے بعد جو قطرات اس مٹی کے اندر رہ گئے ہیں وہ قطرات مٹی کو ناپاک نہیں کر سکتے. یہ ہے. آپ کہیں اگر ان حدیثوں کو ظاہری معنی پر مراد لیں گے تو دوسری والی جو حدیث ہے بالکل اس کے مخالف ہو جائے گی. لہٰذا ہمیں ماننا پڑے گا کہ جو اوپر والی حدیثیں ہیں ان الارض لا تنجسو ان المسلم لا تنجسو، اس کا معنی ظاہر مراد نہیں ہے. اب اس کی جو مخالف حدیث ہیں اس کو بیان کرتے ہیں. امام طحاوی بیان کر رہے ہیں حدثنا بذالک ابو بکر ابن حدثنا ابو بکرہ بکار بن قتیبہ البکروی قال حدثنا ابو داود قال حدثنا ابو عقیل الدورقی قال حدثنا الحسن ان وفد ثقیف بے شک وفد ثقیف لما قدموا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک جب وفد قیس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا، ضرب لهم قبۃ فی المسجد، تو نبی پاک نے ان کے لیے مسجد میں خیمہ لگایا. جب خیمہ لگایا فقالوا یا رسول اللہ، تو صحابہ کرام جب کفار کافر مشرکین جب خیمے میں آئے اور مسجد میں داخل ہوئے تو صحابہ کرام کی وہ اس کے ذہن میں وہ آیت آ گئی. کون سی آیت؟ ان المشرکین نجس، کہ مشرکین کیا ہے، نجس ہیں. جب یہ آیت کریمہ صحابہ کرام کے ذہن میں آئے تو فوراً انہوں نے سوال کر دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ قوم انجاسن، یہ تو نجس قومیں ہیں جس کے بارے میں خود قرآن نے فرمایا ہے ان المشرکین نجس، تو اب یہ تو نجس ہے اور نجس شے کو مسجد میں آنے سے منع ہے، تو یہ کیسے مسجد میں قبہ، اب اس کا قبہ لگایا جا سکتا ہے، یہ مسجد میں کیسے ٹھہر سکتے ہیں؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انہ لیس علی الارض من انجاس الناس شیء، کہ زمین پر کوئی شے نہیں ہے کہ جو لوگوں کو ناپاک کر دے. مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جو باطنی نجاست ہے، سمجھے، تو اب باطنی جو نجاست ہے وہ نجاست جو کسی زمین میں سے کسی دوسری شے کو کیا کر دے، ناپاک کر دے، یہ شے یہ انسان کے اندر نہیں ہے.
انما انجاس الناس علی انفسہم، لوگوں کی جو ناپاکی ہے جو قرآن کی آیت میں ہے ان المشرکین نجس، اس کا معنی ہے ان کے دل ناپاک ہیں، ان کی فطرت میں جو دل ہیں، جو ان کی باطنی ناپاکی ہے ظاہری نہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ان کے بدن سے کوئی مسلمان بدن ٹچ کر لے تو مسلمان بھی ناپاک ہو جائے، ایسا نہیں ہے، مطلب ان کے اندر جو ایمان کی دولت نہیں ہے، اس وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کی دولت کا نہ ہونا یہ ان کی ناپاکی ہے۔ اب فلم یکن معنی قولیم، اب خود آپ محکمہ فرما رہے ہیں کہ ان حدیث کا معنی کیا ہے۔ فلم یکن معنی قولی المسلم لا ینجس، المسلم لا ینجس جیسے قول کا یہ معنی نہیں ہے کہ مراد اس سے لیا جائے کہ اس کا بدن کبھی ناپاک نہیں ہوگا، ان اصابت النجاست، اگرچہ نجاست لگ جائے۔ اس حدیث کا یہ معنی نہیں کہ نجاست لگنے کے باوجود اب انسان کا بدن کبھی ناپاک ہی نہیں ہوگا، ہاں اگر نجاست لگ جائے تو جتنے حصے پہ نجاست لگے گی وہ حصہ کیا ہو جائے گا، ناپاک ہو جائے گا۔ انما اراد انه لا ينجسو لمعنى غیر ذلك، اور لا ينجسو کا معنی نبی پاک نے اس کے علاوہ لیا ہے، یہ معنی مراد نہیں لیا ہے کہ نجاست لگنے کے باوجود بدن انسانی ناپاک نہیں ہوا، یہ معنی مراد نہیں لیا، بلکہ معنی یہ باطنی جو نجاست انسان کے اندر ہے وہ باطنی نجاست کسی دوسری شے کو نجس نہیں کر سکتی، یہ معنی مراد ہے یہاں پر۔ کذالک، ایسے ہی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ قول الارض لا تنجس، کہ زمین ناپاک نہیں ہوتی، لیسا یہ معنی نہیں یعنی بذالک انہا لا تنجس، یہ معنی نہیں کہ وہ ناپاک نہیں ہوتی، ان اصابت حد نجاست، اگرچہ اس کو نجاست پہنچ جائے، یہ معنی نہیں کہ نجاست پہنچنے کے باوجود وہ مٹی کیا ہوتی ہے، ناپاک نہیں ہوتی، یہ معنی مراد نہیں ہے، بلکہ معنی یہ ہے کہ اس سے مٹی سے نجاست نکالنے کے بعد اب مٹی کے اندر جو جذب شدہ قطرات ہیں وہ پانی کیا ہے، وہ مٹی کو ناپاک نہیں کر سکتے، وہ مٹی پاک رہے گی۔ کذالک وکیفا، اور یہ معنی کیسے مراد ہو سکتا ہے، یہ معنی مراد لینا بالکل محال ہے۔ کیف یکون ذالک، یہ کیسے ہو سکتا ہے، قد امر بالمکان الذی بال فیہ الاعرابی، جبکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ کے دھلنے کا حکم فرمایا جس جگہ میں مسجد کی جس جگہ میں اعرابی نے کیا کر دیا تھا، پیشاب کر دیا تھا، اور کیا فرمایا ان یصب علیہ ذنوب من ماء، کہ اس پر بہا دیا جائے پانی کے ڈول۔ تو یہاں پر دیکھیے خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ناپاک سمجھ کر کے مٹی پر پانی بہا رہے ہیں، پھر یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ مٹی ناپاک نہیں ہوتی ہے؟ تو گویا کہ یہاں پر جو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ پانی ناپاک نہیں ہے، مٹی ناپاک نہیں ہوتی، اس کا معنی ظاہری مراد نہیں ہے، معنی یہ ہے کہ اس پر نجاست جو لگی ہے اس کو زائل کر دینے کے بعد اب مٹی ناپاک نہیں رہتی۔ اب یہاں سے وہ حدیثیں بیان کریں گے جن حدیثوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا کہ جو بیر بضعہ کی حدیث کے بالکل مماثل ہیں، اور جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مٹی کو دھلنے کا حکم فرمایا۔ حدثنا بذالک ابو بکر قال حدثنا عمر بن یونس یمامی قال حدثنا اکرمہ بن عمار قال حدثنا اسحاق بن عبد اللہ بن ابی طلحہ قال حدثنی انس بن مالک، یہ انس بن مالک صحابی رسول ہیں، یہ فرماتے ہیں بینما نحن مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلوسن، اسی اسنا کہ ہم لوگ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مابین بیٹھے تھے، اذ جاء اعرابی، یا اذ جو ہے یہ مفعول جاتیہ ہے، اذ مانے اچانک، جاء اعرابی ایک اعرابی آیا، فقامہ اور کھڑا ہو گیا، فقامہ یبول فی المسجد، کھڑے ہو کر کے مسجد میں پیشاب کرنے لگا، وقال اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہ مہ، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نے فرمایا مہ مہ، ڈانٹنے لگے یہ کیا کر رہا ہے تو؟ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعوہ، کیا اسے چھوڑ دو، فترکوہ، تو صحابہ کرام نے اسے اپنے حال پر چھوڑ دیا، پیشاب کر لیا، حتی بالا، یہاں تک کہ اس نے پیشاب سے فراغت حاصل کر لی،
ثم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا، پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلایا. ایک دعا میں یہ دعوت اصل میں کا نمبر 7 جاری ہے. فقال له، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اعرابی سے فرمایا ان هذه المساجد لا تصلح شيء من هذه البول وهذه البول. نبی پاک نے فرمایا یہ مساجدیں لا تصلح لشيء من هذه البول والعذرة، یہ مسجدیں پیشاب اور پیخانی کی صلاحیت نہیں رکھتے ہیں. یعنی مسجدیں اس لیے نہیں ہے کہ اس میں پیشاب پیخانے کیے جائیں. انما هي لذکر اللہ والصلاۃ، یہ تو ہے اللہ کے ذکر کے لیے، والصلاۃ اور نماز کے لیے، وقراءۃ القرآن اور قرآن کے پڑھنے کے لیے. اور تو پیشاب کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سمجھایا. تو یہیں سے ایک بات سمجھ میں آ گئی کہ اگر کوئی جاہل نادان ہے اور کوئی غلط کام کر رہا ہے تو اسے ڈانٹنے سے بہتر پیار و محبت سے اسے سمجھائیں اور پھر اس کو اصل مسئلہ سے آگاہ کریں کہ یہ مسئلہ اس طرح سے نہیں اس طرح ہے. لیکن بسا اوقات بہت لوگ ضدی قسم کے ہوتے ہیں جو مسئلہ جاننے کے باوجود غلط کرتے ہیں، جیسے کہ دابنا، جبکہ یہ بات معلوم ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا ہے؟ جانے ایمان ہے. پھر بھی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں طرح طرح کی چیموائیاں کرتے ہیں. پھر اب ایک حدیث بیان کر رہے ہیں جو اسی تعلق حدیث ہے، لیکن صرف روایت میں تھوڑا سا فرق ہے، کچھ الفاظ اس حدیث میں ذکر نہیں ہیں، تو امام طحاوی اس حدیث کو بھی ذکر کر رہے ہیں. حدثنا علی بن شیبہ قال حدثنا یحییٰ قال حدثنا عبد العزیز بن محمد ان یحییٰ بن سعید انہ سمع انس بن مالک، انہوں نے سنا انس بن مالک سے، یذکر عن رسول اللہ، جو ذکر کر رہے تھے رسول پاک کے حوالے سے، نحو اسی کے مثل، غیر انہ لم یذکر قولہ ان ھذا المساجد الی آخر حدیث، لیکن انہوں نے اپنی حدیث میں ان المساجد، سمجھے، آخری تک اس حدیث کو پورا ذکر نہیں فرمایا. یعنی وہاں صرف اتنی بات بیان کی اور یہ نہیں فرمایا ان ھذا المساجد لا تصلح لشيء من هذه البول والعذرة انما هي لذکر اللہ والصلاۃ وقراءۃ القرآن. اتنی عبارت انہوں نے اپنی حدیث میں نقل نہیں فرمایا. اب ہم آگے دیکھتے ہیں کہ روی طاووس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم امر بمکان ان یحفر، یہاں پر نبی پاک صلی اللہ تعالی طاووس سے جو روایت ہے، بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حکم دیا اس جگہ کے کھودنے کی. ایک حدیث میں تو یہاں ہے کہ پہلے پانی پھینکوایا اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کھودنے کا حکم دیا. تو یہ دو عمل یہاں پر موجود ہیں. تو اب اب یہ گویا کہ یہ حدیث کا مطلب یہ ہو گیا کہ جس میں صرف دھلنے کا حکم ہے وہ ناسخ ہو جائے، منسوخ ہو جائے، اور جس میں کھودنے کا حکم ہے وہ کیا ہو جائے؟ ناسخ بن جائے. ایسا نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس حدیث میں پانی بہانے کے بعد اس زمین کو کھدوایا، وہاں پر کمال احتیاط ہے، کمال استحباب پر عمل کیا. جیسا کہ کئی مقامات پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور احتیاط بہت سارے کام انجام دیا. تو پہلے پانی پھینکوایا اور پھینکوانے کے بعد آپ نے اسے مٹی کو کھودنے کا حکم بھی فرمایا. یہ کمال احتیاط اور کمال استحباب کے لیے ہے، نہ کہ یہ پانی بہانے کے بعد وہ مٹی کیا ہو گئی، ناپاک رہی، اس وجہ نہیں کھدوایا، بلکہ کھدوانا اس بات پر ہے کہ وہ کیا ہو جائے، استحباب ہو جائے. زیادہ پاکی میں جتنی زیادہ خیال رکھا جائے اتنا زیادہ بہتر ہے. اب یہاں پر پانی ڈال دینا، پانی گزار دینا اس پر، یہی پانی اس مٹی کے پاکی کے لیے کافی ہے. لیکن پھر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے مستحب پر عمل کرتے ہوئے اس جگہ کو بھی کھدوایا. تو اب یہ حکم نہیں لگایا جا سکتا ہے کہ پہلے مٹی کو کھودا جائے، پہلے مٹی کو دھلا جائے گا اور پھر کھودا جائے گا. ان دونوں حدیثوں میں کوئی تعارض آپس میں نہیں ہے. اب یہاں سے جو حدیث بیان کر رہے ہیں، حدثنا بذالک ابو بکار بن قتیبہ البکراوی قال حدثنا ابراہیم بن بشار قال حدثنا سفیان بن عینہ ان عمر بن دینار ان طاووس بذالک وقد روی عن عبد اللہ بن مسعود عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم بذالک ایضا. حدثنا فہد بن سلیمان
قال حدثنا يحيى عبد الحميد حماني قال حدثنا ابو بکر بن عیاش عن سمعان میں مالک الاسدی عن ابی وائل عن عبداللہ قال بال اعرابی فی المسجد، ایک اعرابی نے پیشاب کر دیا مسجد میں، فامرا بن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں حکم فرمایا، فصب علیہ دلو من مائن، تو اس پر پانی کے ڈول کیا بہائے گئے، ثم امرا بھی، پھر حکم دیا، فحفر مکان ہو، تو اس کے مکان میں کیا کیا کھودا گیا۔ تو اس حدیث میں اور اوپر والی حدیث میں کوئی تعارض نہیں ہے، جس میں یہ کہا گیا صرف پانی بہانا اور یا صرف کھودا گیا، تو دونوں حدیثوں میں کوئی تعارض نہیں ہے۔ جہاں پر آپ نے پانی بہانے کے ساتھ کھودنے کا حکم فرمایا ہے، وہاں پر مراد کیا ہے؟ کمال احتیاط مراد ہے، استحباب مراد ہے۔ قال ابو جعفر، اب ابو جعفر کا محاکمہ سنیے، اب کیا ان کا اپنا خیال اور ان کی اپنی تحقیق سنیے۔ کہنے قال ابو جعفر، جناب ابو جعفر نے فرمایا، فکانا معنا قولہ، تو حدیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول ان الارض لا تنجسو کا معنی کیا ہے؟ ای انہا لا تبقی نجاست اذا غالت النجاست، کہ نجاست باقی نہیں رہتی ہے جبکہ نجاست زائل کر دی گئی ہو، منہا، اس زمین سے۔ یہ خیال تھا جناب ابو ہریرہ کا کہ ہو سکتا ہے کہ مٹی اب ناپاک نہ ہو، کیونکہ اس نے اپنے اندر ناپاک چیزوں کو کیا کر لیا ہے؟ جذب کر لیا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے ان خیال کو فرمایا، لا انہ یرید انہا غیر نجس فی حال کون نجاست، یہ معنی مراد نہیں ہے کہ وہ نجس نہیں ہو سکتی اس حال میں کہ اس میں نجاست موجود ہو، یہ معنی مراد نہیں۔ معنی مراد یہ کہ نجاست کی زائل کر دینے کے بعد اب مٹی کیا ہو جائے گی؟ پاک ہو جائے گی، اور وہ جو مٹی نے جذبات جو قطرات ناپاکی کے جذب کر لیے ہیں، وہ مٹی کے پاکی میں کوئی اثر نہیں کریں گے۔ فَكَذَلِكَ قَوْلُ فِي بُورِ بُضَعَةٍ، تو کرے یہی حال ہوگا بیر بضع والی حدیث میں کہ ان الماء لا ينجس شیء، کہ بے شک پانی کو کوئی شے نجس نہیں کرتی، لیس هو علی حال کون نجاست، یہ نہیں ہوگا یہ معنی کہ وہ نجاست کی حالت میں ہو، یہ معنی نہیں کہ نجاست اس میں موجود ہو اور وہ نجاست پانی کو ناپاک نہیں کرے گی، معنی نہیں۔ انما ہوا علی حال عدم نجاست پیا، اور جو یہ فرمایا ہے کہ پانی نجس نہیں ہوگا، وہ کب ہوگا؟ علی حال عدم نجاست پیا، نجاست اس میں نہ ہونے کی حالت میں۔ جب اس کنویں سے نجاست نکال دی جائے اور نجاست کا جو پانی وہ نکال دیا جائے، تو اب یہ پانی کے چند قطرات کا باقی رہ جانا یا کیچڑ وغیرہ کا باقی رہ جانا یا دیواروں کا نہ دھلنا، یہ ساری چیزیں پانی کو ناپاک نہیں کر سکتی جو نیا پانی آنے والا ہے۔ فہذا وجہ قولی علیہ السلام، یہی وجہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کی جو بیر بضع میں ہے کہ پانی نجس نہیں، پانی کو کوئی شے نجس نہیں کرتی، واللہ عالم، اور اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے۔ وَقَدْ رَأَيْنَا بَيْنَ ذَلِكَ فِي غَيْرِ هَذِهِ الْحَدِيثِ، اور کہنے کہ ہم نے دیکھا ہے ان حدیثوں کے علاوہ میں، اب اس کے مماثل اور بہت ساری حدیثیں جو بیان کریں گی، جو حدیثیں اس بات کی تائید کریں گی جو بیر بضع کا معنی جو ہے وہ معنی اصلی، معنی ظاہر نہیں ہے، بلکہ معنی باطنی مراد ہے، ظاہری معنی مراد نہیں ہے۔ اب ان حدیث کی تائیدات میں جو حدیثیں پیش کر رہے ہیں ان کو آپ سماعت کر لیں۔ پہلی حدیث جو تائید میں آ رہی ہے وہ پہلی حدیث ہے علی بن معبد، حدثنا علی بن معبد بن نوح البغدادی قال حدثنا عبداللہ بن بکر سہمی قال حدثنا ہشام بن حسان عن محمد بن سیرین عن ابی ہریرہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، فرمایا، لا یبولن احدکم فی الماء الدائم الذی لا یجری ثم یغتسل فیہ، فرمایا جناب ابو ہریرہ کی روایت ہے، فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی ہرگز، علامہ تاکید، یہ نون تاکید ہے، لا یبولن، ہرگز تم میں سے کوئی ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب نہ کرے،
وہ ٹھہرا ہوا پانی الذی لا تجری جو جاری نہیں ہے، ثم یغتسل فیہ پھر اسی میں کیا کرے، غسل کرے یا وضو کرے۔ تو دیکھیے اگر پانی میں نجاست کے گرنے سے پانی ناپاک نہیں ہوتا جیسا کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ منع کرنے کی کیا وجہ ہے کہ ٹھہرے ہوئے پانی میں؟ تو گویا کہ یہیں سے فرق ہو گیا کہ ٹھہرا ہوئے پانی میں اگر کوئی نجاست گر جائے گی تو پانی کیا ہو جائے گا، ناپاک ہو جائے گا، ورنہ پھر اس حدیث اور اس حدیث میں بالکل آپس میں تضاد اور مناقض لائے ہیں۔ لہذا ماننا پڑا کہ ٹھہرے ہوئے پانی میں اگر نجاست گر جائے گی تو چاہے رنگ بو مزہ بدلے یا نہ بدلے، بہر صورت پانی کیا ہو جائے گا، ناپاک ہو جائے گا، ورنہ اس حدیث کا معنی کیا مراد لیں گے اے امام مالک؟ اور آپ بھی کہتے ہیں یہی کہ کوئی ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب، ہاں یہ مائع راکد سے مراد مائع قلیل ہے، وہ آگے بحث آ رہی ہے، ابھی بحث امام شافعی کی قول کی آئے گی تو اس سلسلے میں بیان کیا جائے گا۔ پھر دوسری جو حدیث ہے جناب یونس بن عبد العالی سے ہے، وہ ابو موسیٰ حدثنا یونس بن عبد العالی ابو الموسى الصدفی قال اخبرنی انس بن ایاز اللیثی عن الحارث بن ابی ذباب وهو رجل من الازد۔ اب کہنے کی جو حارث بن ابو ذباب ہیں وہ ایسے مرد ہیں جو قبیلے ازد سے تعلق رکھتے ہیں، ان کا اور وہ روایت کرتے ہیں جناب عطا ابن مینا سے، وہ روایت کرتے ہیں جناب ابو ہریرہ سے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يبولن احدكم في الماء الدائم ويتوضا منه او يشرب۔ دیکھیے اوپر والی حدیث میں صرف یہ تھا یغتسل، اور دوسری والی حدیث میں آ رہا ہے یتوضا او یشرب، کہ اللہ کے نبی نے منع فرمایا کہ تم میں سے کوئی ہرگز سے ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب نہ کرے اور پھر کیا کرے، اس میں وضو بھی کرے اور کیا کرے۔ تیسری حدیث جو تائید میں امام طحاوی نے پیش کیا ہے، وہ تیسری حدیث یہ ہے کہ حدثنا یونس قال اخبرنا عبداللہ ابن وحب قال اخبرنی عمر بن الحارث ان بکیر بن عبداللہ بن اشجع حدثہ ان ابا صائب مولا ہشام بن زہرہ، کہ ابو صائب جو مولا ہیں ہشام بن زہرہ کے، حدثہ اس حدیث کو انہوں نے بیان کیا کہ انہو سمع ابا ہریرہ، کہ انہوں نے جناب ابو ہریرہ کو فرماتے ہوئے سنا، یقول کہہ رہے تھے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا لا یغتسل احدکم فی الماء الدائم، کہ تم میں سے کوئی غسل نہ کرے ٹھہرے ہوئے پانی میں، وہوا جنب، اس حال میں کہ وہ کیا ہو، جنبی ہو، ناپاکی کی حالت میں ٹھہرے ہوئے پانی میں وضو نہ کرے۔ فقال کیف یفعل یا ابا ہریرہ، تو سوال کراوی نے کہا پھر کیا کرے ابو ہریرہ، فقال یتناول تناولا، تو اس سے پانی کو لے کر کے کیا کرے، غسل کرے، اس میں ٹھہرے ہوئے پانی میں غسل نہ کرے۔ اس سلسلے میں چوتھی حدیث جو تائید میں پیش کی ہے امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے، حدثنا ابن ابی داود قال حدثنا سعید بن الحکم بن ابی مریم قال اخبرنا عبد الرحمن بن ابی زناد قال حدثنا ابی ان موسى ابن ابی عثمان عن ابیہ عن ابی ہریرہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا یبولن احدکم فی الماء الدائم، تم میں سے کوئی ہرگز پیشاب نہ کرے ٹھہرے ہوئے پانی میں، الذی لا یجری، جو جاری نہ ہو، ثم یغتسل منہ، پھر کیا کرے، اس میں سے غسل کرے۔ پھر ایک اور حدیث بیان کی امام مالک نے، امام طحاوی نے، حدثنا حسین بن نصر بن المعارک البغدادی قال حدثنا محمد بن یوسف کیا نام اس میں کٹا ہوا ہے، قال حدثنا سفیان رحمہ اللہ وحدثنا فہد قال حدثنا ابو نعیم قال حدثنا سفیان عن ابی زناد فذکر باسناد مثلہ وفی نسخ اخبرنی۔ اب یہاں پر اور حدیثیں ہیں کہ جن حدیثوں کا محاصل سب کا ایک ہی ہے، ہر حدیث میں لا یبولن احدکم فی الماء راکد، ایک میں راکد ہے کہ ٹھہرے ہوئے پانی میں، کسی میں دائم ہے،
اور جو آخری حدیث اس سلسلے میں ہے جو محمد ابن حجاج کی ہے، حجاج بن سلیمان الحضرمی کی، قال حدثنا علی بن معبد قال حدثنا ابو یوسف عن ابی لیلى عن ابی زبیر عن جابر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انه نهى ان يبال في الماء الراكد ثم يتوضا فيه، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا کہ کوئی شخص پیشاب کرے ٹھہرے ہوئے پانی میں پھر اسی سے کیا کرے، وضو کرے۔ اب امام طحاوی کا محاکمہ سنیے، امام طحاوی کیسے استدلال کرتے ہیں کہ بیر بضعہ کی جو حدیث ہے وہ معنی ظاہر مراد نہیں ہے، یعنی فقال ابو جعفر، تو اب امام طحاوی نے فرمایا فلما خص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الماء الراکد الذی لا یجری دون الماء الجاری، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جن حدیثوں میں اوپر جتنی حدیثیں ہیں منع کیا ہے، وہ کس لیے منع کیا ہے؟ اس پانی میں منع کیا ہے، وہ غسل کرنے سے یا پیشاب کرنے سے جو مائع جاری نہ ہو، ٹھہرا ہوا پانی ہو۔ قال ابو جعفر، جناب ابو جعفر نے فرمایا فلما خص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الماء الراکدہ، کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے خاص فرمایا مائع راکد کو، الذی لا یجری، جو جاری نہیں ہے، دون الماء الجاری، نہ کہ مائع جاری، علمنا، اسی سے ہم نے جان لیا، بذالک، اس بات کو، کہ انما فصل ذالک، یہ تفصیل بیان کرنا کہ پیشاب نہ کرو کس میں، مائع راکد میں، پیشاب نہ کرو مائع دائم میں، اور پھر اسی وضو کرو نہ کہ جاری پانی میں، تو کہیں یہ تفصیل کرنا اس بات کی کہ ان النجاست تداخل الماء الذی لا یجری، کی نجاست داخل ہو جاتی ہے اس پانی میں جو پانی جاری نہ ہو، ولا تداخل الماء الجاری، اور داخل نہیں ہوتا ہے مائع جاری میں، نجاست داخل نہیں ہوتی مائع۔ تو اب گویا کہ جہاں جو حدیث بیر بضع اگر اس کو مائع جاری کے معنی میں لیا جائے، یعنی بہتا ہوا راستہ پانی کا مانا جائے، تو اس کو کوئی مراد اس کے معنی ظاہر میں کوئی حرج نہیں ہے، اور اگر کنواں مراد لیا جائے جیسا کہ امام مالک نے مانا ہے، تو ایسی صورت میں مانا یہ ہوگا کہ وہ نجاست نکالنے کے بعد اب پانی پاکی کا بنایا جائے گا، ورنہ پھر ان حدیثوں کا کوئی جواب نہیں ہوگا، یہ حدیثیں بالکل ان حدیثوں کے بالکل مخالف ہو جائیں گی جس میں اللہ کے نبی نے ٹھہرے پانی میں پیشاب کرنے کو نجس قرار دیا۔ تو گویا یہاں اس میں آ گیا کہ مائع جاری میں اگر نجاست گر جائے تو وہ ناپاک نہیں ہوگا جب تک کہ رنگ مزہ نہ بدلے، لیکن اگر مائع قلیل ہے، مائع راکد ہے، اگر اس میں تھوڑا پانی گر جائے تو ایسی صورت میں کیا ہو جائے گا، نجاست گر جائے تو ایسی کیا ہو جائے گا، ناپاک ہو جائے گا، جیسا کہ اس حدیث سے بالکل صاف واضح ہے کہ اللہ کے نبی نے ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب کرنے سے منع فرمایا۔ اور کہنے کہ ایک اور تائیدات میں ایک اور مسئلہ بیان پیش کر رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں کتے کے جھوٹے سے کتے کا جھوٹے اگر جس برتن میں کتا پی لے وہ برتن کیا ہو جائے گا، ناپاک ہو جائے گا۔ اور امام مالک اب بھی اس کی بات مانتے ہیں کہ اگر کتا کسی برتن میں پی لے تو برتن کیا ہو جائے گا، ناپاک ہو جائے گا۔ ہم دونوں چیزوں میں غور کریں، برتن اور اس پانی میں، اس برتن میں اور اس پانی میں، جو پانی کسی برتن میں رکھا تھا اور کتے نے آ کر کے اس میں پی لیا، تو اس کتے کی پینے کی وجہ سے وہ پانی بھی ناپاک ہو گیا اور وہ برتن بھی ناپاک۔ مثلا ایک بالٹی میں پانی رکھا ہوا تھا اور کتے نے آ کر کے اس بالٹی سے منہ لگا کر کے پانی پی لیا، تو اب تمام ائمہ اس بات پر اجماع کرتے ہیں کہ وہ پانی کیا ہو گیا، ناپاک ہو گیا، ناپاک ہو گیا۔ تو اب کہیں پانی ناپاک ہے اور برتن بھی، تو برتن کے ناپاکی کی وجہ کیا ہے، ناپاک پانی کا اس سے متصل ہو جانا۔ اچھا، ہم پانی میں غور کریں تو اس وقت آپ کو نہ اس کا رنگ بدلا نظر آئے گا اور نہ بو بدلے گی اور نہ ہی اس کا ذائقہ بدلا ہوگا۔ تو آپ کو یہ آئے مالک، آپ نے پاکی اور ناپاکی کو جو علت بنایا ہے رنگ بو مزے کی تبدیلی، یہ صحیح نہیں ہوا، کیونکہ یہ ایسے مسئلے میں آپ کی علت کیا ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ لہٰذا آپ نے جو علت ٹھہرایا ہے وہ علت صحیح
نہیں ہے۔ اسی وجہ سے ہم نے کہا کہ اگر مائع راکد ہے اور اس میں نجاست گر جائے تو چاہے رنگ بو مزہ بدلے یا نہ بدلے، بہر صورت پانی کیا ہو جائے گا، ناپاک ہوگا، ناقابل تطہیر نہیں ہوگا۔ قد روی عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایضا فی غسل الاناء، پھر کی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث روایت ہے کہ آپ نے فرمایا برتنوں کے دھلنے کے سلسلے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث کی روایت موجود ہے، من ولوغ القلب، کتے کے پینے کی وجہ سے، ما سنذکرہ فی غیر حاضر الموضع، کہ میں اس کو عنقریب ذکر کروں گا اس جگہ کے علاوہ میں، من کتابنا، اپنی اسی کتاب میں۔ ھذا انشاءاللہ تعالی فذالک دلیل علی نجاست الاناء و نجاست مائہ، یہ دلیل ہے پانی کی نجاست پر اور برتن کی نجاست پر اور پانی کی نجاست پر۔ ولیس ذالک بغالب علی رحی، اور نہیں ہے لیس ذالک، اور اس میں نہیں ہے بغالب علی رحی، کیا اس کے بو پر غالب ہونے کی وجہ سے، ولا علی لونہ، نہ اس کے رنگ کی تبدیلی پر، ولا علی طعمہ، اور نہ ہی اس کے ذائقے کی وجہ پر۔ تو اب اس کی یہاں پر کتے کے جھوٹے والے برتن کو ناپاک قرار دینا، اس پانی کو ناپاک قرار دینا، یہ تبدیلی رنگ بو کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ کیا ہے، قلیل ہونے کی وجہ سے ہے، نہ کہ تبدیلی رنگ اور تبدیلی لون اور تبدیلی قوم کی وجہ سے ہے، بلکہ یہاں پر تبدیل جو پانی ناپاکی کا حکم لگایا گیا ہے وہ صرف مائع قلیل مائع راکد کی وجہ سے ہے۔ فتسی، آپ کہہ رہے ہیں، اب جو ہم نے کہہ رہے ہیں، جو ہم نے بات کہی ہے، اگر یہی اسی بات کو مان لو تو پھر کوئی حدیث میں کوئی تضاد، کوئی اختلاف باقی نہیں رہے گا، اور اگر ہماری بات کو نہیں مانو گے تو ایک حدیث دوسری حدیث کی بالکل مخالف ہو جائیں گی۔ فتصحیح معنی حاضر آثار یوجب لما ذکرنا من حاضر الباب من معنی حدیث بیر وضع ما وصفنا، کریں کہ صحیح تو کریں ان حدیثوں کی تصحیح اس بات کو واجب کرتی، اسی بات کو واجب کرتی جو ہم نے ذکر کیا ہے اس باب سے بیر بزا والی حدیث کی توضیح میں، لتتفق معنی ذالک و معنی حاضر آثار، تاکہ بیر بزا والی حدیث اور ان حدیث کے معنی کیا ہو جائیں، متفق ہو جائیں، ولا تتزادہ، اور کوئی تضاد باقی نہ رہے، ورنہ اگر مائع راکد اور مائع جاری کی قید نہیں لگاؤ گے تو پھر دونوں حدیثیں آپس میں کیا ہو جائیں گی، متضاد ہو جائیں گی۔ فہذا حکم الماء الذی لا یجری، تو یہ حکم ہوگا اس پانی کا جو جاری نہ ہو، اگر جاری نہ ہو تو اس میں نجاست گر جائے، چاہے رنگ بو مزہ بدلے یا نہ بدلے، بہر صورت پانی کیا ہو جائے گا، ناپاک ہو جائے گا۔ اذا وقعت فی نجاست، جس میں جبکہ اس میں نجاست گر جائے، من طریقے تصحیح معنی آثار، حدیثوں کی معنی کی تصحیح کے طریقے پر۔ اب یہاں پر حدیث مکمل ہوئی، یہ پہلی والی حدیثوں کا محکمہ کیا ہوا، مکمل ہوا۔ اب یہاں پر وہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے موقف کی حدیثیں پیش کریں گے، جو امام شافعی کا جو موقف یہ ہے کہ اگر مائع قلتین ہے تو پانی نجس نہ ہوگا، قلتین یا اس سے زیادہ ہے تو پانی ناپاک نہ ہوگا، اور اس سے کم ہے تو پانی ناپاک ہو جائے گا۔ ہمارے نزدیک نہ قلتین کا اعتبار ہے اور نہ ہی کسی، اگر وہ مائع راکد ہے اور قلیل ہے، بہتردا نہیں ہے، تو وہ چاہے قلتین ہو اور دو قلتین نہ ہو، بہر صورت پانی ناپاک ہو جائے گا۔ اب قلتین کی کیا مقدار ہے، امام شافعی نے کیا مراد لیا ہے اور امام اعظم نے کیا مراد لیا ہے، انشاءاللہ میں کل موقع ملے گا تو انشاءاللہ میں اس کی